بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله توكلت أن ينبغي لا يموت أبدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد ودائم القائم هو الباقي بعد كل فناء قبل كل فناء هو الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التحية الكرشي الطعامي سيدي ومولاي أبي الزهراء أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم أجمعين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذکر اہل بیتی عبادہ قال صادقا صدق صلوات صل على محمد وآل محمد اپنے اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، بانیان مجلس کی محنت باورش زحمت کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے اور محمد و آل محمد صل على محمد وآل محمد ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام کی طرح کے بن کر کے سب سے پاکی عقیدت کو محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے رب الجلال ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرمین کے لیے، بانیان صفِ حاضر کے لیے، بانیان صفِ حاضر کے مرمین کے لیے، جن کا دنیا میں کوئی فاتح کہنے والا کوئی نہیں، ان تمام مرمین و مرمنات کے لیے خدا دوشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان مقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفاء کامل صحت عاجل نصیب فرمائے۔ ایک بچی مریض ہے، خالق و مالک حضرت شاہ صاحب کی دختر کو جد جد صحت کامل شفاء عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں خدا ان ہاتھوں کو اسی سال ذریعے شبیر سے مدسولی کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ہونٹوں سے امین نکلا خدا ان ہونٹوں کو ذریعے شبیر کا بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کو قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تحلیل ضرور زمان کے لیے، بانیان کی توفیق غات خیر میں اضافہ و برکت کے لیے درود حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ مولا سب کو سلامت رکھے، یہ مجلسیں سلامت ہو بیٹا ہزاروں سے بسم اللہ شریف سلامت رکھے۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر اہل بیت کی محفلیں، یہ معمولی منزل نہیں، یہ لطف خداوند ہے جو خدا نے امت مصطفیٰ کو عطا کیا۔ یہ سعادت خدا نے امت محمد کے نصیب میں رکھی۔ ایسی سعادت کہ جس کی عظمت اتنی بلند ہے، معصوم فرماتے ہیں من حاضرہ
فی مجالس ذکرنا جعل اللہ حبیب اللہ، جو ہماری ذکر کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں اللہ ان کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ مولا کسی کا محتاج نہ کرے، جو ہماری ذکر کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں اللہ ان کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ نے فقط 2 انبیاء کو اپنا دوست قرار دیا، ایک حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، ایک ہمارے نبی مصطفیٰ کو اپنا دوست بنایا، مگر دونوں کی دوستی کے پیمانوں میں فرق رکھا۔ حضرت ابراہیم کو دوست بنایا تو خلیل قرار دیا، سلامت رہیں۔ حضرت مصطفیٰ کو حبیب دوست بنایا تو حبیب قرار دیا۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو ساری زندگی ملاقات کے لیے تڑپتا رہے اور مر کے ملاقات ہو، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں، علی و جعفر کی ہمشیر کے گھر میں بستر پہ آرام کر رہا ہو، جبرائیل اپنے کافوری رخسار اس کے پاؤں کے تلووں سے مس کرے، وہ اپنی بند بیدار آنکھوں کو کھول کے پوچھے جبرائیل خیر تو ہے؟ جبرائیل عرض کرے اللہ تیری ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بات تو کھول رہا ہے۔ ہزاروں سال کی مولا کی عزتوں میں اضافہ کر، رزق میں برکت ہے، ہزاروں سال کی حبیب وہ دوست کہ جس کی ملاقات کا اللہ مشتاق ہو، اور معصوم فرماتے ہیں من حاضر فی مجالس ذکرنا جعل اللہ حبیب اللہ، جو ہماری ذکر کی مجلسوں میں آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ اور خدا قسم سننا، تمہاری عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں، فرمایا من جعل اللہ حبیب اللہ الکے یا فی قلب ہی ولایت علی ابن ابی طالب، جس کو اللہ اپنا حبیب بنائے اس میں پہلا احسان یہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں علی کی ولایت کو ڈھیل دے گا۔ سبحان پہلا احسان، واہ واہ پہلا واہ، احسان، واہ واہ، ہزاروں سال جی، سبحان یہ سید کمال، بہت سلامت رہے، مولا کی حاضری کو قبول کرے، یا علی کہنے والوں کو خدا قیامت تک زندگی عطا، نسلیں قیامت تک آباد رہے۔ فرمایا جو ہماری مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا، تھوڑا سا بولیے گا، اپنا حبیب بناتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا حبیب قرار دے اس پہ پہلا احسان یہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں ولایت علی کو انڈھیل دیتا ہے، ڈال دیتا نہیں ہے، انڈھیل دیتا ہے۔ جگ سے گلاس میں پانی اتارا جا سکتا ہے، پورا جگ گلاس کے اوپر جب ڈال دیا جائے اس کو کہتے ہیں انڈھیل دینا۔ فرمایا اللہ اس کے دل میں علی کی ولایت انڈھیل دیتا ہے، اب اس کا ظرف ہے وہ کتنی اٹھا سکتا۔ ایویں نہیں آندے مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، مولوی نہیں پتا ہے مجلس سے گیا حبیب خدا پڑھے گا تو اللہ دل سے ولایت پائے گا ہی پائے گا۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ یہ مجلس سے معمولی منزل نہیں، جو آشا جی صحیح فقہ روایات فرمایا جہاں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے خدا اس منزل کو مثل کربلا کرتا ہے۔ مہربانی دل ہاتھ اٹھائے، خدا ان ہاتھوں کو ذریعہ شبیر سے مس کرے، اسی سال مشرف بکربلا کرے۔ جہاں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے خدا اس منزل کو مثل کربلا کرتا ہے، وہ منزل مثل کربلا ہے۔
اور وہ مجلس اس زمانے کا سب سے بڑا مفسر قرآن استاد جوادی عاملی حافظ اللہ فرماتے ہیں خدا اس منزل کو مثل کربلا کرتا ہے اور اس مجلس کو خدا خیمہ حسین بناتا ہے۔ کیا کہنے یار، آپ کی معرفتوں میں کیا کہنے، آپ کی عشق ولایت کے کیا کہنے، کہا خدا اس مجلس کو خیمہ حسین بنا دیتا ہے۔ کون سا خیمہ حسین؟ وہ جو مدینے سے مکہ تک راستے میں لگتا رہا، وہ جو مکہ میں عرفات میں مزدلفہ میں منی میں لگے، وہ خیمہ جو مکہ سے کربلا تک راستے میں لگتا رہا، وہ خیمہ جو جا کے کربلا میں نصب ہوا اور پھر وہاں سے اکھاڑا گیا، کہ نہیں، وہ خیمہ حسین جو 61 ہجری شب عاشور فرش معلّہ پر حسین نے اپنے سامنے نصب کروایا۔ اور سننا، فرش معلّہ ہے کربلا، آپ جاگو والا کی اس منزل امام برگاہ میں موجود نہیں، خود کو کربلا میں محسوس کرنا۔ آپ کربلا میں بیٹھے ہو اور یاد رکھنا کربلا وہ ہے جو معلّہ ہے، اور معلّہ دو ہی ہیں، ایک ہے عرش معلّہ اور ایک ہے فرش معلّہ۔ عرش معلّہ وہ ہے جہاں فرش توحید بچھا ہے، اور فرش معلّہ وہ ہے جہاں عرش حسین۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، آپ کی بیداری کے کیا کہنے، ابتدائی مجلس ہے، بیدار ذہن لوگ موجود ہیں، لو اگلے جملے سے آپ کی مزید ضیافت ایمانی عرض کرتا ہوں، توجہ کریے گا۔ عرش معلّہ وہ ہے جس کا مالک اللہ اکبر ہے۔ عرش معلّہ وہ ہے جس کا مالک اللہ اکبر ہے، مختار مصطفیٰ ہے۔ جو میری طرف دیکھ رہا ہے وہی سمجھے گا، مختار عرش معلّہ، مالک اللہ اکبر، مختار ذات مصطفیٰ، صاحب اختیار حیدر کرار۔ مہربانی سلامت رہو، وہیں پہ بیٹھ کے مدبرات امر ہو رہے ہیں نا، وہیں پہ بیٹھ کے، اور علی ہے اولی الامر، وہی امر جاری کرتا ہے اور امر نافذ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، مالک اللہ اکبر ہے، مختار مصطفیٰ ہے، صاحب اختیار حیدر قرار ہے، اور فرش معلّہ وہ ہے جس کا مالک علی اکبر ہے، مختار حسین ہے، صاحب اختیار عباس ابن علی۔ کیا کہنے آپ کے ساتھ؟ سبحان جس کو چاہے آنے کی اجازت دے، جس کو چاہے آنے کی اجازت نہ دے۔ اے عباس آقا تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں، آدم سے لے کے اب کہاں تک کہوں میرے پر چلتے ہیں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں، ہر حجت تیرے دروازے پہ شب جمعہ کھڑے ہوگے، پہلے اذن دخول پڑتی ہے، پھر تیرا اذن ملتا ہے تو مشرف کربلا ہوگا۔ کیا عظمت ہے میرے آقا عباس، میرے آقا عباس کی زیارت کی لفظ ہے۔ یہ کربلا میں مشہور بات ہے یہ کہ مولا عباس اگر اذن کربلا دے تو کربلا آتا ہے۔ یہ روایات ہیں، معصومین کی روایات ہیں، یہ کربلا میں سننے میں بات آتی ہے، بے شک یہ کربلا میں، یہ حقیقت ہے، جب تک عباس اجازت نہ دے کوئی کربلا میں نہیں وارد ہو سکتا۔ اور مجلس شبیر بھی مثل کربلا ہے، یہاں بھی وہی آتا ہے جسے اذن عباس ادا کرتا ہے۔ کیا کہنے آپ، سبحان اللہ، ہزاروں سال جیو۔ اور توجہ فرمائیے گا، قبر حضرت عباس ہے، قبر حضرت عباس ہے، امام صادق ہیں، قبر حضرت عباس پہ کھڑے ہیں، انگشت شہادت قبر حضرت عباس کی طرف ہے، اور صداقت کی زبان سے فرما رہے ہیں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول ولامیر المومنین ولفاطمہ والحسن والحسین۔ اے عباس تجھ پہ سلام، جو ایک ہی وقت میں جو عباس کا غلام ہے وہ حق نعمت ادا کرے گا، زمانے کا امام صادق، تیرے میرے مکتب کا رئیس مکتب اہل بیت،
امام صادق اپنی سچی زبان سے انگشت شہادت قبر عباس کی طرف ہے، فرما رہے اے عباس تجھ پہ سلام جو ایک ہی وقت میں جیسا اللہ کا مطیع ہے ویسے بیت اللہ کا مطیع سلامت رہے ہزاروں سال کیا کہنے آپ ایسا نہیں ہاتھ کھول کے بولو مل کے بولو دل سے بولو جب زبان بولے نعرہ حیدری دوسرا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پانچ نعرے بندر سڑک نعرہ حیدری میرا صادق امام قبر حضرت عباس پہ ہے اگر اب زحمت ہوں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تاکہ یہ فاصلے ختم ہو ذرا گلدستہ نظر آئے بہت شکریہ بچے جو جوان آگے بڑھ رہے ہو خدا تمہارے یہ قدم کربلا کی سمجھ جوانوں سے کہتا ہوں بزرگ بیٹھے تھوڑی سی بیٹا اگر آپ بھی زحمت کرتے پیچھے والے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ممکن ہوتا آپ کے لیے پنکھے کو گھما لیں اپنی طرف آگے کر لیں پنکھے اے پچھو پکھے نمو مجھے کر لیں تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو پکھے اگے نہ لائے بھی پکھے نہیں وہ پنکھے کا منہ پیچھے ہے نا وہ سوال کروا بیٹا اس کا منہ آگے کر لو پیچھے منہ پیر تھوڑا تھوڑا کیا مہربانی کر لو باقی جو ہے نا مال ڈسٹرب ہو رہا ہے تھوڑا جا کیا مہربانی کرو اے کیمرے تو کہ تھوڑا تھوڑا جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انتظامیہ کے ایک گزارش ہے اے کنات جڑی ہے نا اے بند کرواؤ جو کہ ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے اور پکھے تھوڑے اگے کرو شاید جی اس پکھے دا منہ اگے کروا دو پیچھے پکھے اگے کرو تھوڑا مہربانی کرو الیکٹریشن جڑا ہے آواز پورے لیو پہ وہ کنال بھی بند کرو کلوز کرو نعرہ تکبیر ہاتھ دوے بلند کرو تو سارے نہ بیدے اللہ کی بادنیت کا اقرار کریے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان تو جو فرمائیے گا عرض کر رہا تھا ایک حکم کی تعمیل میں جملے بدل رہا ہوں آپ ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو لیں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے چند جملے اور اس کے بعد ممبر پہ جس کی ڈیوٹی ان کے سپورٹ ممبر فرش معلّہ کربلا فرش معلّہ کربلا فرش معلّہ پر خیمہ خدا مہربانی مائک کی تھوڑی سی بیس کھولی گا پیچھے رہ کے بات کروں تو بات پڑی جائے فرش معلّہ بسم اللہ اقبال شاہدی مولا سلامت رکھے فرش معلّہ کربلا کربلا پہ شب عاشور خیمہ خدا خیمہ خدا چے مانا استاد جوادی ہمیں فرماتے ہیں وہ جو شب عاشور فرش معلّہ پر خیمہ لگا تھا وہ خیمہ ایک صلاة کرنے والا محمد وآلہ تھوڑی بہتر محبت کے ساتھ صلاة دینے والا محمد ایک صلاة کرنے والا محمد ہے تو اس کے بعد بھیجو نا تھوڑی ہے تو تو جو فرمائیے گا حکم کی تعمیل میں فرش معلّہ پر خیمہ خدا استاد جوادی عاملی فرماتے ہیں وہ جو فرش معلّہ پہ شب عاشور خیمہ حسین تھا نا وہ فقط خیمہ حسین نہیں تھا وہ خیمہ حسین خیمہ خدا تھا مہربانی
مہربانی شاہ جی، مہربانی بھائیو، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. چلو چند گاہک صحیح، مگر پچھلے بھی اگر گاہک بن جاؤ لفظوں کے تو میرے لیے مزید آسانی ہو جائے گی. مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں جو مدعا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ لفظیں آپ کی برگاہ میں پیش کر کے آپ کی ذہن کو جلدی سمیٹ دوں گا، ورنہ ممبر تو میرے پاس ہی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. ہاں مولا کو سلام. میرے پیچھے بھی مالک نہیں مولا کو سلام. سلام مولا کو سلام. توجہ فرمائیے گا. فرش معلّہ، بس میں رکوں گا نہیں، میرا سفر جاری ہے. میں نے اپنی عبادت کرنی ہے، آپ کا اپنا عشق ہے، جتنا عشق کو جلا نہیں دے سکے. فرش معلّہ پر خیمہ خدا. استاد جوادی عاملی فرماتے ہیں میں اس کو کیوں خیمہ خدا کہہ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے خیمہ حسین کو خیمہ خدا کہہ رہا ہوں کہ فرش زمین پر قرہ ارض پر شب اشور 61 ہجری، شب اشور 61 ہجری، یا فرنٹ سیٹ آ لے ہو، شب اشور 61 ہجری جتنے قرہ ارض پر دھرتی زمین پر جتنے الہی وجود تھے سب سمٹ کے خیمہ حسین میں آ گئے تھے. مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے بعد جو خطیب آ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کو سمجھا کے پڑھنا ہے. میں تو جلدی سے گزر جاؤں گا، مگر وہ جلدی سے گزرنے والی انہوں نے زور بھی کو نہیں لانا. میں تو چنگا بلا زور لاؤں گا، لیکن تھوڑے جے ٹور ہو گئے تو میں تھوڑا زور لاؤں گا. تو جو ہے دوستوں کے فرش معلّہ پر سارے لانا. اچھا ایک سلوات کا دیور محمد والا فرش معلّہ پر خیمہ خدا. بس تو جو آپ کی میرے ساتھ ہو گئی یہاں تک رہنا تھا. اب سنیے گا، سنیے گا. فرش معلّہ پر خیمہ خدا ہے، امر حسین نافذ ہوتا ہے. منظر کیا ہے؟ شب اشور کربلائے معلّہ پر اشقیاء جن سے حضرت عباس معاہدہ کر کے آ چکے، اس کے باوجود نصف لیل کے قریب، آدھی رات کے قریب وہ ملائین گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈھالوں سے نیزے ٹکراتے ہوئے شور و غل بلند کرتے ہوئے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ حسین کے خیموں میں موجود مستورات گھر جائیں، بچے سہم جائیں اور معاذ اللہ حسین مجبور ہو جائے اور حسین سرنڈر کر دے. یہ ان کا ہے پراپوگنڈا، ان کا مشن، ان کا ایم. اب اس ارادے سے وہ خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے میں خیمہ خدا میں امر حسین نافذ ہوتا ہے. بہت شکریہ جو اس بات پہ بولے، بہت ہی شکریہ. توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. امر حسین نافذ ہوتا ہے. اما فضا جی سردار حسین جائیے ساری زینبیات کو میری بہن کے خیمہ میں بلائیے. قبلہ رفیع صاحب استاد بزرگوار آغا حافظ آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ایک ہی خیمہ تھا، اس خیمے میں ایک ہی خیمہ تھا. اس خیمے میں بھولا نہیں ہوں، صرف توجہ کے لیے جملے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. ایک ہی خیمہ تھا، اس خیمے کے درمیان میں حجاب نور نصب تھا. سبحان اللہ. مہربانی جو اس جملے میں بول پڑے، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. حجاب نور نصب تھا. ایک طرف بی بی کا خیمہ تھا، اسی خیمے کا ایک حصہ بی بی کا ہے، ایک حصہ امام حسین کا خیمہ ہے. ایک بی بی کا حصہ، ایک امام حسین کا حصہ، ایک ہی خیمے میں، درمیان میں حجاب نور. تو جو کریے گا ایسے میں امر حسین فرش معلّہ پہ نافذ ہوتا ہے. اما فضا جی آقا حسین جائیے ساری زینبیات کو میری بہن کے خیمہ میں بلائیے. عباس جی مولا سارے حسینیوں کو میرے خیمہ میں بلائیے. اب ساری زینبیات بی بی کے خیمہ میں جمع ہے، سارے حسینی خیمہ حسین میں جمع ہے. مولا حسین منبر نور پہ تشریف فرما ہے. اب پتہ نہیں اس جملے کی کون کرے کون نہ کرے. انصار حسینی اپنے وجود سے فرش معلّہ کو زینت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کی عظمتوں میں، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. فرش معلّہ کو اپنے وجود سے زینت دے رہے ہیں.
اچھا اس خیمے کو استاد زبوار نے کہا میں کہتا ہوں خیمہ خدا ہے. کہتے کیوں خیمہ خدا کہہ رہا ہوں؟ قبلہ آپ کی برگاہ میں جملہ ہے. قبلہ رضوی صاحب ادب کی قدر کرنے والے, باقی جو ادب کا خریدار ہو وہ بھی جملہ اپنے لیے بھی سمجھے. فرماتے ہیں خیمہ حسین کو خیمہ خدا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خیمہ حسین میں جتنے بھی جمع تھے ان میں سے ہر ذات اتنی بلند تھی. فرماتے ہیں شہزادہ علی اصغر سے لے کر آقا حسین تک, جناب جون سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک, ہر وجود سے صفات خدا چھلک رہی تھی. ہر وجود سے. مولا کی اس میں اضافہ کرے, مولا پھر اس میں برکتیں عطا فرمائے, مولا توفیقات میں اضافہ کرے. اور بھائیو ہاتھ کھولو چاہتے چاہو چاہتے مل کے آنکھوں نہ رہے اے نبی. سارے حسینی فرش معلیٰ پر, حسین منبر نور پہ. ایسے میں میری مخدومہ فرماتی ہیں علی کی عالیہ بیٹا انی سمیت لہجت اللہ. میری بی بی فرماتی, مولا کی اس میں اضافہ کرے قبلہ, بی بی فرماتی ہے انی سمیت لہجت اللہ. بی بی کہتی ہے میرے کانوں سے لہجہ خدا ٹکرایا. ہر بندے نے اس بات کو بولنا ہی نہیں, ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے پتہ ہی نہیں سمجھ میں آیا. سمجھ میں نہیں آئے گا تو بولے گا کیسے حسینی؟ آؤ میں تمہیں ساتھ میں لاتا ہوں. میری بی بی کہتی ہے میرے کانوں سے لہجہ خدا ٹکرایا. فرش معلیٰ پہ حاضر ہونے والوں, فرش عزا کو جلوہ دینے والوں, کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ فرش معلیٰ کربلا پہ شب عاشور کون سی ہستیاں تھی جو لہجہ خدا میں بولتی تھی؟ اور پہلے سنو خدا کس کے لہجے میں بولتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مجھے عرش کی بلندیوں پہ بلند کیا گیا, حجاب قدرت سے صدا آئی یا حبیبی اردو علیہ, اے میرے حبیب میرے قریبا. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ہی آواز میری گوشت سے ٹکرائی دل میں خیال نے آنا چاہا, آواز تو جانی پہچانی ہے, لہجہ تو جانا پہچانا ہے, حفظ مراتب تو جانے پہچانے ہیں, انداز تعلم تو جانا پہچانا ہے. پردے سے صدا آئی نا میرا حبیب, یہ وہ نہیں یہ ہم بول رہے ہیں. ہم نے تیرے دل میں نگاہ کی, تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب لہجہ علی ہے, اس لیے میں اللہ جب بھی بولتا ہوں لہجہ علی. قاضی صاحب ہزاروں سال جب بھی بولتا ہوں ہزاروں سال شاید بھی دعا فرمائیے. اللہ آپ کو سلامتی دے بیٹا. قبلہ 27 رجب کو اہل سنت کے مجلس میں نے معراج پڑھی. شیخ الحدیث ہیں ہمارے بریلی حمید, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا ایک دور ہوا, کھانا ملا, مجسر ہوا ان کا دسترخوان. انہوں نے کہا قبلہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں بھی روایات میں ہے کہ اللہ شب معراج مصطفیٰ سے لہجہ علی میں بولا تھا, مگر آپ نے کہا کہ میں جب بھی بولتا ہوں لہجہ علی میں بولتا ہوں. آپ نے یہ جملہ کہاں سے اٹھایا؟ میں نے کہا یہ جملہ میں نے قرآن سے اٹھایا. قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا قرآن میں خدا نہیں کہتا لیس بسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت بدلتی نہیں, اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں, اللہ کا کرینہ بدلتا نہیں, اللہ کے اصول بدلتے نہیں, اللہ کا سلیقہ بدلتا نہیں. جب کرینہ اصول طریقہ نہیں بدلتا, سنت نہیں بدلتی, تو پھر اللہ کا لہجہ بھی نہیں بدلتا. اللہ آدم سے بولا تو بھی علی کے لہجہ میں, موسیٰ سے بولا تو بھی علی کے لہجہ میں, محمد سے بولا تو بھی علی کے لہجہ. اب تو سمجھ میں آ گئی نا کہ علی کی عالیہ بیٹی فرما رہی ہیں انی سمیت لہجت اللہ, میرے کانوں سے لہجہ خدا ٹکرایا. چلو اگلے جملے پہ سمجھ لیجئے گا. بی بی فرماتی ہیں جو ہی میرے کانوں سے لہجہ خدا ٹکرایا میں زینبیات کے میان سے اٹھی, میں نے حجاب نور سے دیکھنا شروع کیا. بی بی فرماتی ہیں میری آنکھیں عکس قدر دیکھ رہی تھیں, میرے کان لہجہ خدا سن رہے تھے.
نہیں سب ساتھ میں شامل ہو بھائی. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو حسن حمدانی آسان کر دیتا ہے بھائی. شب عاشور 61 ہجری فرش معلیٰ کربلا پہ دو ہستیاں تھیں جو لہجہ خدا میں کلام کرتی تھی. ایک وہ ہستی ہے جو روایت کو نقل کر رہی ہے, ایک وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے روایت کو ارشاد کر رہی ہے. یعنی ایک وہ ہے جو پردہ علی تھی, دوسرا وہ تھا جو جلوہ علی. بی بی فرماتی ہیں میرے کانوں نے لہجہ توحید سنا, میرے کانوں نے لہجہ خدا سنا. کوئی دھماکہ نہیں جو ہویا خدا دی قسم, کچھ بھی نہیں جو ہویا. تو اسی ہمیں سارے نبی شاہ لکھنا شروع کرتا ہے. مل کے بولو نعرہ حیدری. سلوات ویسے پوری نہیں پڑھوا, 5-7 منٹ کی نہیں جاگدے پہ وہی سنتے بڑے غور نال پہ نا, توجہ نہ سن رہے ہیں, ہم تن گوش ہو کے سن رہے ہیں. بلکہ سن کے سن نہیں ہونا, رہنا چاہیے. یہ نہیں دو ہاتھ چاہ کے بولو, دلوں بولو, مل کے بولو نعرہ حیدری. مولا کی سن میں داخل. میری بی بی کہتی ہیں میں حجاب نور سے دیکھ رہی تھی, میری آنکھیں اکثر ادھر دیکھ رہی تھی, میرے کان لہجہ خدا سن رہے تھے. میرا عباس بول رہا تھا. میرے آقا عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. ایک نامور خطیب کو قبلہ ایک مجلس کے انہوں نے کہا کچھ بجوائے, میں نے بجوایا, انہوں نے بھی اس خطبے کو پڑھا لیکن نہ پڑھا, اور میں بھی زندگی میں اس خطبے کو نہیں پڑھتا, ایک جملہ 2 جملے بس. لیکن یہاں پہ میں خطبہ وہ نہیں پڑھا, اس میں جو مولا نے تبرہ پڑھا ہے, میں تبرہ کے 2 جملے پڑھوں گا, آپ کی زحمت نہیں بنوں گا. تو جو فرمائیے گا آقا عباس نے پہلے 9 جملے اللہ کی حمد کہی, مگر اسی حمد میں نعت بھی تھی, منقبت بھی تھی. بھائی ٹھیک ہے, انہاں بھی بول رہے ہو تو میں راضی ہوں, انہیں بولن تو بھی میں راضی ہوں, انہیں گل کھا کے پہچان تو بھی میں راضی ہوں. چلو کوئی گل نہیں, اگلی گل سے 9 جملے اللہ کی حمد کہی, مگر حمد کا ہر جملہ حسین کی توصیف کر رہا تھا. کہ بلا میں نمونے کے طور پہ ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہنے لگا ہوں. انہوں 7 منٹہ دوبارہ لفظ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ مبدئ الانوار. حمد اس اللہ کی, ذہن میں منظر ہے نا, خیمہ خدا, فرش معلیٰ, حسین بن نور پہ عباس خطاب کر رہے ہیں, بی بی حجاب نور سے خطاب کو نقل کر رہی ہے. عباس خطاب کر رہے, فرمایا الحمدللہ مبدئ الانوار. حمد اس اللہ کی جس نے ان کے نور سے آفرینش کا آغاز کیا. سب کے جملے کی چھوڑے سلامت رہے. حمد اس اللہ کی جس نے ان کے نور سے عالمین کو بنانا شروع کیا. 9 جملے کہے حمد کے, اور 9 کے 9 جملوں میں حسین کا وصف بیان کیا. پھر 9 جملے کہے, 9 جملوں میں حسین کے انصار کی توصیف کی اور ان کی ہمت بتائی کہ تمہارا نصیب کہ تم خیمہ حسین میں آ گئے. اور پھر سننا, پھر 9 جملے کہے جو خیمے سے باہر حسین کے خیموں پہ چڑھائی کر رہے تھے. اور میں فقط 2 جملے پڑھوں گا, بلکہ آدھا جملہ چلے, 2 بھی کیا آدھا جملہ پڑھتا ہوں, پورے 2 جملے بھی نہیں. سننا کہ میں صرف آدھی سطر 4 منٹ کی زحمت. قبلہ رانا صاحب زحمت تمام. عباس فرما رہے ہیں اے حسین کے انصار, لا تفشلوا لا تفزعوا من ہجوم الکفار, لا تفزعوا من ہجوم الکفار. اے حسین کے انصارو, تمہارے دل نہ ڈگمگائیں ان کفار کے ہجوم سے. ہجوم کہتے ہیں عربی میں چڑھائی کرنے کو, کہ ان کی چڑھائی سے تمہارے دل نہ ڈگمگائیں. لا تفشلوا من کثرت الاشرار, ان شریروں کی کثرت سے تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں.
فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَلَّابُ النَّارِ وَفَرَاشُ الْآثَارِ، چونکہ یہ جو حسین کے خیموں کی طرف آ رہے ہیں نا شور کرتے ہوئے، ان کی آوازوں سے نہ گھبرانا۔ لِأَنَّهُمْ كَلَّابُ النَّارِ، یہ جو آ رہے ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا۔ آؤ نا عباس آقا کے محضر میں چلتے ہیں۔ اے آقا عباس، آپ خیمہ حسین میں کھڑے ہو کے حسین کے محضر میں کلام کر کے حسین کے نمائندہ بن کے کلام کر رہے ہیں۔ آپ اس منزل پہ خلق عظیم کی تصویر بن کر کلام کر رہے ہیں۔ آپ چنگے بھلے انسانوں کو کتا کہہ رہے ہیں۔ کہا خبردار تم ان کو انسان نہ کہو، محمد نے خندق میں اصول دے دیا، جو بھی ان کے دروازوں پہ چڑھائی کرے دیکھنے میں تو انسان ہو سکتا ہے مگر اندر سے پورا کتا۔ آخری لفظ یہیں پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا لِأَنَّهُمْ كَلَّابُ النَّارِ، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ وَفَرَاشُ الْآثَارِ، فرش کی جمع ہے فراش، اثر کی جمع ہے آثار۔ فرش کے معنی ہوتے ہیں بستر، اثر کے معنی ہوتے ہیں نتیجہ۔ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اولاد ہوتی ہے نکاح سے، ایک اولاد ہوتی ہے گناہ سے۔ قبلہ نزاکت کے سفروں میں دعا فرمائیں۔ ایک اولاد ہوتی ہے نکاح سے، ایک اولاد ہوتی ہے گناہ سے۔ جو نکاح کی اولاد ہو وہ باپ کا نام بھی پاتی ہے، باپ کا ورثہ بھی پاتی ہے۔ جو گناہ کی اولاد ہو وہ باپ کا نام نہیں پاتی، وہ بستر والی کی اولاد ہوتی ہے، وہ بستر والی کی اولاد ہوتی ہے، وہ باپ کا نام نہیں پاتی۔ توجہ کریے گا، فرمایا لِأَنَّهُمْ كَلَّابُ النَّارِ وَفَرَاشُ الْآثَارِ، یہ جو حسین کے خیموں پہ چڑھائی کر رہے ہیں نا یہ سارے جہنم کے کتے ہیں۔ فراش الآثار، فرش کی جمع فراش، اثر کی جمع آثار۔ فرش کہتے ہیں بستر کو، اثر کہتے ہیں نتیجے کو۔ عباس کہہ رہے ہیں ان سے نہ گھبرانا، ان میں کوئی ایک بھی اپنے باپ کا نہیں، یہ سارے بستر والیوں کی اولاد ہے، اور جو میدان سے بھاگ جائے وہ حلالی نہیں ہوا کرتا۔ کمال کر دیتا ہے، واہ 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 واہ۔ بسم اللہ۔ وہ کہکشاں جبین، وہ ضبیح فلک مقام، جس نے جبین عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس نے کیا ضمیر بقا میں صدا قیام، جس کی عنایتوں کو سخاوت کرے سلام۔